اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا تحب وترضى له۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ ناظرین، ان دونوں آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسے پہلے بیان کردہ واقعہ کی ابتدا بھی کہا جا سکتا ہے اور واقعہ کا خلاصہ یا تتمہ بھی۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کو بیان کرنے میں ترجیح دی گئی ہے تاکہ یہ بات سامنے آ سکے کہ اللہ کے ساتھ حجت بازی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے حجت بازی کی خصلت کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خلاصہ کے طور پر واقعہ کی اصل وجہ بیان کر دی ہے، اور اس کے تتمہ کے طور پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ آخر میں ہوا کیا۔ ناظرین، قتل کسی بھی طرح چھپا نہیں رہ سکتا۔ آیت نمبر 72 جس میں ارشاد ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور آپس میں جھگڑنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ کسی معاشرہ کے بگاڑ کی انتہا یہ ہے کہ وہاں کوئی قتل ہو جائے اور لوگ اصل قاتل کو چھپانے کی خاطر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے اور قاتل کی بجائے دوسرے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا، لیکن منافقت کی بنا پر انہوں نے باہمی جھگڑے، فساد اور ایک دوسرے پر الزام تراشی سے معاملہ اس قدر الجھا دیا کہ قاتل کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون عدل ہے کہ قتل چھپا نہیں رہ سکتا۔ بعض اوقات تو قاتل کے شواہد خود بولتے ہیں کہ اصل قاتل کون ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے میں بدنیتی کی بنا پر ادھر توجہ نہیں دی جاتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تدبر کر کے قتل کے شواہد مہیا کیے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ قتل کی کبھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، آج کے معاشرہ میں بھی آپ ان باتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس طرح موجودہ دور میں قتل کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو چھپا کر کسی اور پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں کھلی کتاب ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کریں،
ان کے ایمان کا امتحان اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے ہاتھ سے توڑ دیں۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا۔ دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا تھا، اس لیے ایمان اترا ہوا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اس خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ ناظرین، یہاں ایک معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پس جب ہم نے کہا کہ اس کے کسی حصہ سے لاش پر ضرب مارو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس گائے کو ذبح کیا گیا اور پھر اس کا ایک حصہ لے کر اس لاش پر مارا گیا۔ ناظرین، اس میں اختلاف ہے کہ وہ گائے کا کون سا حصہ تھا۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ ایک ہڈی تھی، جبکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گوشت کا ایک بڑا پارچہ تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شانوں کے درمیان کا گوشت کا حصہ تھا۔ ویسے یہ بات جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ وہ کون سا حصہ تھا، بس اللہ تعالیٰ نے جتنا بتا دیا وہ ہی کافی ہے۔ گائے کے گوشت یا حصہ کی لاش پر ضرب پڑتے ہی وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے بھتیجے نے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ موت کی نیند سو گیا۔ قتل کے اصل محرکات واضح ہو گئے اور قاتل پکڑا گیا۔ یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی عظمت بتانا مقصود تھی تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ اس کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات جو واضح کرنا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے مردوں کو زندگی بخش دیتا ہے، خواہ وہ عارضی ہو یا مستقل۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی خود قرآن حکیم نے بتایا کہ وہ جب مردے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب وہ بحثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت میں ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس کو پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ناظرین، اس واقعہ سے اپنے نبی کے معجزہ کے ظہور کے علاوہ اللہ تعالی موت کے بعد کی زندگی کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے اس واقعے میں نشانیاں ہیں۔
تاکہ وہ عقل کریں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ جو رب زندگی کے بعد موت دیتا ہے وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے۔ اس کی وضاحت ناظرین میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کے سلسلہ میں، جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں مردہ سے زندگی بخشی، تم مردہ تھے تو تمہیں زندگی بخشی، اور پھر تمہیں موت دے دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ ناظرین، اٹامک سائنٹسٹ سلطان بشیر محمود صاحب یہاں ایک سائنسی نکتہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ جہاں تک حیات بعد الموت کا تعلق ہے، اگرچہ بیک وقت تمام مردوں کا زندہ ہونا تو قیامت کو ہی ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، لہٰذا مردوں کا زندہ ہونا کوئی امر محال نہیں ہے۔ چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب معجزات کا زمانہ نہیں رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ سائنسی ترقی سے بھی ایسا ہی کوئی معجزہ ہو جائے اور سائنسدان کسی مردہ کو زندہ کر لیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بالکل انہی واقعات کا اعادہ ہوگا جو پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور حیات بعد الموت کے اٹل ثبوت ثابت ہو جائیں گے۔ موجودہ سائنس اس کوشش میں مصروف ہے کہ کسی مردہ کے جسم کے ذرات کو لیا جائے اور جیسے بیج کو پانی اور مٹی سے اگایا جاتا ہے، اس طرح اس ذرہ کو بھی مناسب ماحول مہیا کر کے لیبارٹری میں پرورش کا موقع دیا جائے۔ اگرچہ ایسا ہونا بھی ناممکنات میں سے ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی دی ہوئی استعداد سے ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی نشست کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔